ہر وقت اساں توبہ کرنے دی ضرورت ہے۔ اس وقت میں آگنا اللہ دی ساری مخلوق توبہ کرے، استغفار کرے اور روے۔ میں سائیں آ گیا ہوں جدہ روڑا آنا ہونا ہے کہ نہیں ایویں ہی نفل پڑھنا رہنا ہے؟ سائیں امان ولایت روڑا آنا ہی کہ نہیں؟ سنگی رویا کر تھوڑا جا رونے دی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اجرا بولو پوری عالمی طور دے عالم پورا عالم اس میں اجرا وائرس چلے ہے، کورونا وائرس جیسے مشکلات کھڑیاں ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ معاملہ کعبہ شریف بھی جا پہنچے اور رسول اللہ نے داروں پہ بھی جا پہنچے ہیں۔ یہ سارے گناہوں دی وجہ دے معاملہ ہے، ورنہ وہ تے داروں ناموں نے اتھے تے بڑھنے والے بیمار ٹھیک ہو گئے۔ میں کئی دفعہ بیمار، یہ میرا تجربہ ہے، دربار شریف کو جو میں ٹرنا تو بیمار ہوں، کئی دفعہ ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہیں، لیکن میرے دل چ آیا کہ سرکار دی بارگاہ ویسا شفا ہوئے سی، میں اسے جا کے جال کو نہ تھا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ اسے داروں شفا ہے، اسے تو شفاواں مل دیا، یہ معاملہ اتھے بھی جا پہنچے، یہ ساڑھے گناہ جا پہنچے نو۔ اس واسطے توبہ دی ضرورت ہے، ڈرنے دی ضرورت ہے، اللہ دی ساری مخلوق توبہ کرے، کل نسوے دی اور ڈرے اور روے رات کو اٹھ کے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے ان دی اے درد دل نل اے روون اور اے توبہ کرو، ایک دو دن خبر آنی شروع میں ختم ہو گئی، یا ختم ہو گیا معاملہ، کھیل ختم ہو گیا۔ جیسے رب راضی ہوئے سی کہ سب کچھ ٹھیک ہوئے سی، ایسا واسطے کہ رب یہ موجود ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرو اس کو لو جدی۔ حضرت لقمان حکیم نو موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہویا، کہ بھئی یہ دس ہو بھئی آسمان ہوتے، یہ پورا آسمان کمان بن چکے، تے تیر چلانے والا آسمان ہوتے ہوئے، تے زمین ہوتے کوئی بچ سکتا ہے؟ انہاں کیا ہاں بچ سکتا ہے؟ کس طرح بچ سکتا ہے؟ کہ وہ جڑا تیر پہ مارنا ہے نا، اس در جڑ جڑے تے ظاہر تیر دمیا مارسی آبے تے نہیں مارنا، وہ نہ تیرہ کو بچ نہ سکتا۔ اور اللہ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، توبہ تے استغفار کی ضرورت ہے، اس خالق کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، تے جدو رجوع کر سی تے پھر رب راضی ہو سی، تے پھر کچھ بھی نہ ہو سی، سب کچھ دفن ہو گئے سی۔ پھر یہ ڈاکٹر آگ سکتے کچھ بھی نہیں ہے، فلانی گولی لیاؤ تے ٹھیک ہو گئے نہ بتا، یہ ہمیں طوفان بچائی ہوا ہے۔ اے رب العالمین، اے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اس مرض کو، اللہ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں لا کے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پوری حضور کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ ان کی یہ توبہ قبول فرما، اللہ حضور کی ساری امت پر رحم فرما، اللہ بے چینیاں دور فرما دے۔ اللہ یہ مشکلات جو بنے گی تو اس کی ذات میں اللہ تیرے وہ بندے بھی آئیں گے جو نادار لوگ ہیں، غریب اور مسکین ہیں، ان کی آگے ہی حالت ایسی ہے، ہر چیز جو بند ہوگی، نظام بند ہوں گے، پھر اللہ مشکلات کھڑی ہوں گی، اے غریبوں اور مسکینوں کے راہ۔ نبی علیہ السلام بدر میں جاتے ہیں، انہیں اے ستے ہو کہ جاگتے ہو؟ نبی علیہ السلام بدر میں کہتے تھے اے غریبوں اور مسکینوں کے راہ، یعنی وہ رحمت للعالمین بن کے جو آئے ہیں وہ غریبوں اور مسکینوں کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اس واسطے
غریبوں اور مسکینوں کے لیے پریشانیاں بنے گی. اے غریبوں اور مسکینوں کے رب اب رحم کر. اب رسول اللہ کے صدقے تو حق ہے مولا، تیری ذات حق ہے، اور تیرا محبوب وہ بھی حق ہے جو گنبد خضرا میں آرام فرما ہے. اللہ اس محبوب کے صدقے میں اللہ اس بیماری کو غائب فرما دے اور زمین میں دفن فرما دے. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، ان کے رزق روزیوں میں بھی برکت فرما، ان کے جو نیک ارادے ہیں دلوں میں اللہ پورے فرما دے. اللہ یہ عمرے کرے، یہ حج کرے، یہ تاج بارے والے قسمت اللہ بدلا دے. رسول اللہ دا اللہ پکا غلام بنا. اللہ انہاں دے چہرے دے داڑیاں سجو. سردار محمد حنیف صاحب دی داڑھی نظر آنی پئی ماں بڑے ادر ہے، اللہ کرے باہر نکلاوے. اس طرح کئی نے ادر داڑیاں اللہ کرو، اللہ کرے باہر نکلو. اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما.